ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم معزز عزیز بزرگوں دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہے کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر مختصر سی زندگی دے کر ہمیشہ کی آخرت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے سجایا تو اس نے اس کے لیے بڑی عظیم جنت بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میرا بندہ دنیا سے میری طرف کامیاب بن کر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع در موقع اپنے بندوں کی ہمیشہ فکر فرمائی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے موقع در موقع اپنی طرف سے بہت ساری حکمتوں کے دروازوں کو انسانیت کے لیے کھولا ان میں سے سب سے عظیم مرحلہ میرے اور آپ کے لیے یہ مقدس مہینے کا ہے یہ مہینہ بڑا مقدس ہے جس طرح ہم عظیم سمجھتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کو کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنا پاک کلام مجید دنیا کے اندر نازل فرمایا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن شریف وہ قرآن کریم جو الفاظ کی صورت میں قرآن شریف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو رمضان کے مبارک میں مرحمت فرمایا تو ربیع الاول کے مہینے میں بولنے والا قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں مرحمت فرمایا یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کی ہم سب کی زندگیوں کی نورانیت کا فیصلہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے
میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو وقت تھا، میرے اور آپ کے آقا کائنات کی ہستی امام الانبیاء سرتاج الوطا سرور کونین تاجدار مدح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جب پیدائش ہو رہی تھی، اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن مبارک سے آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے بطن میں تشریف لا رہے تھے، وہ تہجد کا وقت تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں تہجد کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اور صبح صادق کا کیا مطلب ہے کہ جیسے صبح صادق ہونی شروع ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی، رات کی ظلمت، رات کا اندھیرا دور ہونا چالو ہو جاتا ہے، صبح کی روشنی، صبح کا اجالا دنیا کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسانیت کے لیے طے فرمایا جو وقت رات کے اندھیرے کے دور ہونے کا تھا اور دن کے اجالے کے ظاہر ہونے کا۔ تو اسے اللہ نے یہ سمجھا دیا، آج ہم نے اس کائنات کی ہستی کو جس کی پیدائش کے بارے میں خود آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر تو پوری طرح نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے جو 70 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ 70 سال میں نکل گیا، پھر دوبارہ 70 سال ہونے تک کبھی بھی وہ آسمان پر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ستارہ جو آسمان پر 70 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، میں نے اپنے عمر میں اس کو 72 مرتبہ یعنی 70 پر 2 مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ ستارہ جو 70 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگے، اے جبرائیل، جانتے وہ ستارہ کون ہے؟ وہ تمہارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو 70 سال میں ایک مرتبہ دنیا میں آنے سے پہلے ستارے کی شکل میں طلوع ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر سے بڑھ کر ہی اور ان سے بڑی عمر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جیسے روح پونکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے سب سے پہلا جو مرحلہ ان کے آگے آیا اور جو چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ اللہ کا عرش تھا، اور اللہ کے عرش پر انہوں نے دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بس اتنا نہیں دیکھا، جنت الفردوس کے دروازوں پر دیکھا کہ کسی ایک ایسی ہستی کا نام لکھا ہوا ہے جس کے کیا کہنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی پیشانی پر دیکھا، فرشتوں کے گلے پر دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کے دوپٹے پر دیکھا۔ اب سوچنے لگے کہ کوئی تو ہے جس کا نام ساری جنت میں پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ بتا یہ کون سی ذات ہے جس کا نام مجھے ہر جگہ نظر آ رہا ہے اگرچہ کہ تو نے مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت آدم اولا وبعثت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخرا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم پیدائش کے اعتبار سے تو تم پہلے ہو، مگر تمہارے سے پہلے ایک نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے، جس کے صدقے میں ہی ہم نے تم کو بھی پیدا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے وہ چیز مرحمت فرمائی کہ ہماری زندگیوں کی جس سے تاریکی دور ہو سکتی ہے، ہماری زندگیوں میں نور زندہ ہو سکتا ہے، ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی کو میرے اور آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے وہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد یہ پیغام بھیجا، اے شعیب کھڑے ہو جاؤ علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کے وہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند چیزیں حضرت شعیب علیہ السلام کے دل پر اتاری گئی، اور اللہ کی طرف سے یوں کہا گیا ہم تمہارے دل پر جو اتار رہے ہیں اس کو اپنی امت کے آگے پیش کرنا، اور یہ کہنا کہ ان باتوں کو آگے والوں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ باتیں اور وہ چیزیں جو حضرت شعیب علیہ السلام پہ اتاری گئی، وہ کوئی اور طرح کی باتیں کسی اور کے بارے میں نہیں اتاری گئی، وہ باتیں جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتاری گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے اور خصوصاً مصطفیٰ نامدار حبیب کبریا تاجدار وطن سرتاج الرسل کائنات کے افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے امتیوں سن لو، ایک نبی اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والے ہیں، جب ان کی پیدائش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دنیا کے نقشے کو بدل دے۔ جب ان کی پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ کالے دلوں کو بدل کر منور کروا دے۔ جب ان کی پیدائش ہوگی لوگوں کے بگڑے ہوئے اخلاق بدل کر حسن اخلاق والی زندگیاں بن جائیں گی۔ جب ان کی پیدائش ہوگی جان لینے والے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب ان کی پیدائش ہوگی اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اپنا بنا کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ جب ان کی پیدائش ہوگی غلامیت کرنے والے آقا کا درجہ اختیار کریں گے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی برکت تھی، اور ہم نے خود دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے، ان کی زندگی کیا تھی کہ جب وہ اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے اور اونٹ ایسی جگہ جا کر اپنے پیٹ کو ویسے بھوکے واپس لاتے تو ان کے پیٹ اونٹوں کے اندر جب نظر آتے تو حضرت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں وہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے اے عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ تک چرانا نہیں آتا۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا رسول تسلیم کیا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنائی، ان کے سنت طریقے کو اپنی سنت بنائی، ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے بنے، ان کے ہم رکاب بنے، ان کی زندگی کے ہر عمل کو اپنی زندگی سے سنوارنے زندگی کے لیے سنوارنے والا عمل سمجھے، تو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دریائے نیل خشک ہو جاتی ہیں، بس خط کے طور پر جواب پرچی میں لکھ کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ طاقت دی انسانیت سے آگے بڑھ کر مخلوق پہ بھی حکومت ہونے لگی، ایک خط پر دریائے نیل جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا وہ حیثیت و طاقت مرحمت فرمائی۔ مدینے میں جب آگ آئی
حضرت عمر نے اپنا رومال دیا، جاؤ اس رومال سے اس آگ کو بھگاتے اور مدینے کے باہر کر دینا۔ تو اس آگ کا اس رومال کے ذریعے سے مدینے سے باہر ہونا ہو چکا تھا۔ یہ برکت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی وجہ سے۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا، فاتح بیت المقدس بنے، اپنے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابیاں تھیں جس کو بہت سارے لوگوں نے اس وقت تک پتہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا، جبکہ وہ آدمی تھے کہ جن کو اونٹ تک چرانا نہیں آتا۔ یہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت تھی۔ بس اتنا ہی نہیں، وہ غلام جن کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آقا جس پلیٹ میں حضرت بلال کھایا کرتے تھے اس پلیٹ کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، جس گلاس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ پانی پیا کرتے تھے اس گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے جب محمد کی غلامی کو اپنایا، نبی کو اپنا نبی تسلیم کیا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائی، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ نصیب فرمایا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے آگے کا غلام تھا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی کہ اس وقت کے بڑے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ ڈالا کرتے تھے۔ یہاں تک بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر ان کو تکلیف دینے کے لیے چپل بھی رکھا کرتے تھے، اتنی تکلیف دیا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائی، اپنی غلامیت کو نبی کی غلامیت میں نچھاور کر دیا، اللہ نے وہ مقام دیا، ان کے پیر ہوتے تھے اور اللہ کا گھر ان کے پیروں کے نیچے ہوتا تھا۔ مکے کے سردار دیکھ کر یہ رش کیا کرتے تھے ہم طاقت میں بڑے ہیں، ہم عہدے میں بڑے ہیں، ہم عزت میں بڑے ہیں، مگر اللہ نے وہ غلام کو وہ عزت نصیب فرمائی جس کو ساری دنیا دیکھ کر عش عش کرتی رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ بیت اللہ پر، اب اللہ کے نام کو بلند کرنے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ کا گھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے آیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ نبی والی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی برکت کا نتیجہ تھا۔ بس اتنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں اور روتے ہوئے بلال سے پوچھ رہے ہیں اے بلال بتاؤ تمہاری زندگی کا کون سا عمل ہے کہ ہم نے دیکھا تم زمین پہ چلتے ہو، تمہاری قدموں کی آہٹ جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مرحلہ ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کریں گے اور جنت کی افتتاح کا موقع ہوگا۔ اس وقت رب رحیم کی حکومت ہوگی، اب اعلان کیا جائے گا اس جنت الفردوس کے دروازوں کو کون کھولے گی؟ اس وقت کوئی نہیں ہوگا میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ آقا کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں دی جائیں گی اس کا افتتاح کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھایا جائے گا بڑے اعزاز سے، فرشتے کے ہاتھ میں نکیل ہوگی۔ اب فرشتہ اللہ کے نبی سے پوچھے گا اے نبی جی بتائیے اس اونٹنی کو کھینچ کر لے جانے کے لیے آپ کا کون سا غلام حاضر ہو؟ اللہ کے نبی کہیں گے میرے اس بلال کو بلاؤ جس نے دنیا میں بھی میری غلامیت کو اختیار کیا، جیتے جیتے بھی میری غلامیت اختیار کی اور مرتے مرتے بھی میری غلامیت اختیار کرتے ہوئے میرے پاس آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل دی جائے گی، یہی خوشخبری ہوگی نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اونٹ کی نکیل کھینچنے کی برکت کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اول مرحلے میں جنت کے اندر اپنا ختم رکھے، جبکہ وہ غلام تھے ان کی کیا حیثیت تھی؟ ہم نے خود سنا کہ غلام ہونے کی حیثیت سے ان کے برتن کو ہاتھ لگانا
نہیں کرتے تھے، ان کے پیالے میں پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے، مگر نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت، دنیا میں ان کے آنے کی برکت، جن لوگوں نے نبی والی زندگی کو اپنی زندگی بنائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا آخرت ہر جگہ کامیاب و کامران کر دی۔ ورنہ اگر صرف نعرہ لگانا کامیابی کی دلیل ہوتی، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی پیدائش پر خوشی منا کر بس وقتی اعتراض سے گزار دینا وقت کو یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو وہ ابو لہب کامیاب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں پر اپنی طرف سے عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے، لعنت کا فیصلہ فرمایا ہے، کسی کو قرآن میں اتنا زیادہ بیان نہیں کروایا جس کا صاف صاف صراحتاً لے کر قرآن نے نام بیان فرمایا ہے، وہ ابو لہب کا نام ہے۔ وہ قرآن نے ان کا تبت کیا تھا کہ ابو لہب پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ کیا جائے، تو ایسا ابو لہب کامیاب ہو جاتا اگر صرف ربیع الاول کے موقع کا عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگا کر اپنے آپ میں خوشی منا کر کامیاب ہونا ہوتا، تو ایسا ابو لہب کبھی کی کبھی کامیاب ہو کر جنت پہنچ چکا ہوتا۔ اس لیے کہ اس نے ایسی ویسی معمولی خوشی نہیں منائی تھی۔ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عرب آباد کے یہاں ویسے تو لڑکی کو پیدا ہونا، ان کے لڑکی کا پیدا ہونا ان کے لیے بڑی بے عزتی کی چیز تھی، نحوست والی چیز تھی۔ وہ اپنے آپ میں بڑے شرمندہ ہوا کرتے تھے جب ان کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس بنیاد پہ ہوئی کہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی برکت سے وہ لڑکیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلاصی مرحمت فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی برکت سے وہ غلام جو اپنی غلامیت میں اپنی زندگی ڈالتے تھے ان کے لیے آزادی کا پروانہ مرحمت ہوا۔ یہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت تھی۔ بہرحال وہ عرب کے احباب جو اپنے یہاں لڑکی ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اگر ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا اتنی خوشی مناتے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ تو ابو لہب شکار پر گیا ہوا تھا، یہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور ابو لہب کی باندھی حضرت سومیہ یہ بڑی خوش ہو جاتی ہیں اور خوش ہو کر ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ آپ جانتے ہو آپ کے خاندان میں ایک بڑا مقدس حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ لڑکی تو پیدا نہیں ہوئی مگر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی پر وہ سوبیہ جو باندھی تھی اس کو اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، اور وہ اشارہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ تو حضرت سوبیہ کو ابو لہب بس میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کرتا ہے، تو یہ معمولی خوشی نہیں ہوئی اس کے لیے کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ایک باندھی کو آزاد کر رہا ہے۔ تو وہ ابو لہب کیوں کامیاب نہیں ہوا کہ بس اس نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آگے نبی والی زندگی کو اپنی زندگی نہیں بنایا۔ ابو لہب نبی والے اعمال کو اپنی زندگی کا عمل نہیں بنایا، بس خوشی کا اظہار کیا، اس دنیا پہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو ایسے ربیع الاول اور ربیع الاول کے مہینے کی آنے کی نسبت پر بس ہم خوشی منا کر اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جائیں گے تو ہماری بھی کامیابی مقدر نہیں ہوگی، بلکہ ربیع الاول کی برکت سے ہم اپنی زندگی کے اعمال کو بدلنے کی فکر کریں، اپنی زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ آج کل یہ نیو ماڈل زمانہ ہمیں سنت پہ چلنے کو دور کی بات یوں کہتا ہے
کہ اب تو بے شرمی اور بے حیائی کا دور چل رہا ہے، یہی دور انسان کی عزت کا دور ہے۔ حقیقت میں یہ زندگی تو ویسے تیسے ختم ہو جائے گی، آج ہے کل کی تو امید نہیں ہے۔ انسان کیا کچھ دنیا سے لے جائے گا؟ ویسے تو خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی جائے گا، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے انسان جب جی کے زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے تو 5 چیزیں ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک اس کا کفن ہوتا ہے، دوسرا اس کا جسم ہوتا ہے، تیسرا اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، چوتھا اس کی روح ہوتی ہے، پانچواں اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ختم ہو جائے، جیسے انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، مٹی اس کے کفن کو کھا کے ختم کر دے گی، کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا کر ختم کر دیں گے، بقیہ ہڈیاں رہ جائیں گی، اس کو دماغ کھا کے ختم کر دے گی۔ اب جو انسان کی روح ہوگی اسے تو فرشتے لے جائیں گے، اگر نیک روح تھی تو اسے سجین میں لیے جایا جا رہا ہوگا جو نیک روحوں کی جگہ ہے، اگر بری روح تھی تو اسے علیین پہنچا دیا جائے گا جو برے روحوں کی جگہ ہے۔ اب 4 چیزیں تو انسان ساتھ میں لے کر گیا، وہ تو ختم ہو گئی، اب باقی رہ گئی یہ چیز، وہ زندگی کی کیا تھی؟ اگر اچھے اعمال ہوں گے اچھے فیصلے ہوں گے، اگر برے اعمال ہوں گے برے فیصلے ہوں گے۔ تو نیو ماڈل زمانے کو بازو رکھیں، اپنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کریں، نبی والی زندگی کیا تھی، نبی والے اعمال کیا تھے، اپنی زندگی کو ایسے زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدموں تلے ڈالے گا، دنیا بھی چمکے گی، آخرت بھی چمکے گی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کے کتاب ہیں ابو داؤد شریف کے نام سے، جو سیاہ ستہ میں داخل کی جاتی ہیں۔ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کشتی سے سفر کر رہے تھے، بڑا لمبا سفر تھا۔ راستے میں کیا ہوتا ہے کہ سفر چالو ہے، حضرت بھی ایک کشتی میں سوار ہیں، تو کشتی چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ سفر کے درمیان بغل میں بھی ایک کشتی نظر آتی ہے۔ جیسے عام طور پر روڈ پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، بازو میں بھی ایک گاڑی آ جاتی ہے، تو ایسا آمنا سامنا ہو جاتا ہے روڈ پر۔ تو ویسے ہی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کا اور دوسرے احباب کی کشتی کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری کشتی والے فرد ان کو چھینک آتی ہے، وہ بڑا زور سے چھینکتے ہیں، تو وہ کشتی میں جو بغل والی سوار آدمی تھے جن کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ تو اب الحمدللہ کا جواب کیا دینا چاہیے؟ ہر مومن مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق بنتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی چھینکے الحمدللہ کہیں، اور سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب کی چھینک کو بھی سنا اور ان کے الحمدللہ کہنے کو بھی سنا۔ اب حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات ضروری بن گئی کہ ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں، لیکن حضرت کی کشتی چلانے والے ملاح نے حضرت کی کشتی کو تیز کر دیا، وہ سابقے سے آگے نکل گئی کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی آگے بڑھ گئی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یرحمک اللہ کہہ نہیں سکے، اور حضرت کے دل میں بات تھی کہ میری ایک سنت چھوٹ چکی ہے۔ تو حضرت آگے بڑھے، پھر آگے چل کر ایک کشتی والے کو اپنے لیے طے کیا، اس سے یوں کہا کہ تم مجھے واپس لے جاؤ اس کشتی کے پاس جس کشتی سے میرا سابقہ پڑا تھا، میں تجھے 1 درہم دوں گا۔ تو ایک دوسرا کشتی والا حضرت کو سوار کر کے واپس لے آیا، اور حضرت اس کشتی کے آگے بڑھے ہوئے جس کشتی میں ایک آدمی نے چھینکا تھا اور الحمدللہ کہا تھا۔ اب حضرت نے ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور انہوں نے اس کا جواب یحییکم اللہ و یصلح بالکم سے دیا، اور حضرت کی کشتی آگے نکل گئی، اور حضرت اپنی کشتی میں دوبارہ جا کے سوار ہو گئے۔ تو
کیا ہوتا ہے؟ یہ معمولی عمل ہے، ہم نے تو اس کو سنت بھی نہیں سمجھا ہے اور یہ ہماری نظروں میں معمولی نظر آ رہا ہے، ورنہ تو ہماری زندگی کی بڑی بڑی ایسے کئی سنتیں زندگی سے ضائع ہوتی جا رہی ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں اللہ معاف کرنا ہے۔ تو بہرحال جب حضرت واپس ہو گئے اور اپنی کشتی میں سوار ہو کر اپنا راستہ لے لیے، چلتے رہے، رات پوری ہو گئی۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت طلوع ہو رہا تھا، آسمان سے آواز آئی، اے ابو داؤد، تم نے ایک درہم کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی جنت کا سودا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس سودے سے راضی ہو گیا ہے اور تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ایک معمولی سنت جس کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ فرمایا اور آگے چل کے یہ آواز آئی، اے ابو داؤد، تم نے ایک درہم کے بدلے میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا۔ تو یہ سنت پہ چلنے کا اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کلام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بنایا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسے سچے پکے عاشق رسول تھے، ان کی دنیا کیا بنی؟ آقا نے فرمایا کہ ہم ہر ایک کا حق ادا کر سکتے ہیں، مگر ابو بکر ایک ایسی ہستی ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں قیامت میں اپنی طرف سے حق دیں گے اور اللہ ہی کے ذمہ بنتا ہے کہ ان کا حق ادا کرے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ ابو بکر کی ہستی کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، اے ابو بکر تو ہمارے میں سے داخل ہو جا، یہ سعادت مندی ہمارے لیے نصیب ہو جائے۔ لیکن ان کی زندگی کیسی تھی؟ عشق رسول سے بھرپور تھی۔ وہ 12 ربیع الاول کے آنے سے، اللہ کے نبی کی پیدائش کی برکت سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو نبی کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے کہنے لگے، اے ابو بکر، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے میں خوشبو کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے میرے نزدیک نیک بیوی بڑی پسندیدہ چیز ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے امت کی آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں رکھی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 پسندیدہ باتوں کا اظہار فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ میرے آنکھوں کے آگے تپتا رہے اور دیدار ہوتی رہے، یہ میرے کو بڑا پسند ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، دوسری چیز یہ ہے کہ میرا مال ہو، آپ کا حکم ہو، جہاں کہیں آپ میرے مال کے حق میں حکم کریں میں اپنا سارا مال لگانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے میری بیٹی ہو، آپ کے نکاح میں آ جائے، اس سے بڑی برکت والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ 3 چیزیں بھی مجھے بڑی محبوب ہیں۔ آپ ان 3 چیزوں میں غور کریں کہ تینوں چیزیں کس کے لیے تھیں؟ یہ صرف اور صرف نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی پر ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ پورا بھی کھٹکھٹایا نہیں گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر کیا سوئے نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم تھا اب تک میں آپ کے اوپر ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، اور مجھے اس بات کی امید تھی کہ اگر آپ ہجرت کے لیے ہم سفر کسی کو چننا چاہیں گے تو ضرور مجھے چنیں گے، اس لیے میں ہر رات جاگا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آنکھ لگ جائے، نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے اور دستک دیں، میری آنکھ نہ کھلے اور میری آنکھ آپ کے دیدار سے محروم ہو جائے۔
اس لیے میں کئی راتوں سے سویا نہیں تاکہ آپ کے دیدار کا آپ کے دروازے کے کھٹکھٹانے سے پہلے مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت۔ اور مال کے بارے میں غزوہ تبوک کے موقع پہ ہم خود جانتے ہیں کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اور تیسری چیز امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری تھی، آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت بڑی تھی۔ اگر آج کا دور دیکھا جائے تو کوئی اس بات کو باپ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا داماد بڑی عمر والا ہو اور اس کی بیٹی کم عمر والی ہو، لیکن یہ نبی کی محبت تھی، نبی کا عشق تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر سب کچھ قربانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو یہ تینوں چیزیں نبی کی محبت کی بدولت تھی۔ اللہ نے دنیا میں کیسے کامیاب کیا، میں نے ابھی کہا، نبی نے خود فرمایا، ہم نے ہر ایک کا حق ادا فرمایا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یوں کہا، جبرائیل پوچھ کے آؤ ابوبکر سے کہ ہم تمہارے سے راضی ہیں، کیا تم ہمارے سے راضی ہو؟ تو یہ مرتبہ تھا دنیا کی زندگی کا جب انہوں نے عاشق رسول ہونے کا حق ادا کیا اور عشق رسول کے نعرے کے ساتھ ساتھ زندگی بھی نبی والی زندگی بنائی، سیرت کو اپنی سیرت بنائی، صورت کو اپنی صورت بنائی، کردار کو اپنا کردار بنایا، حسن اخلاق کو اپنے اخلاق بنائے، تب جا کے ان کی زندگی کامیاب بنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے سچے عاشق رسول تھے، جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے معوق ہو کے پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی یہ کہے کہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ تھا سچا پکا عشق رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا سچا عشق نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی دعوت کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، سب صحابہ کھا کے جب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے واپس ہونے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم گن رہا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، میرے قدم گننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی سعادت مندی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جتنے قدم آپ کے میرے گھر میں پڑے ہیں اس عادت کے مطابق میں آپ کے نام پہ غلام آزاد کرتا۔ یہ تھا سچا پکا عشق رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا قاصد بنا کر بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اتنے بابرکت تھے کہ مکے والوں نے کہا، تم تو آ گئے، چلو آ گئے، اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو طواف کر لو، ہم تمہیں طواف کی اجازت دے دیں گے، مگر ہم تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ما انا بالطواف بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب، میں زندگی میں کبھی اس چیز کو پسند نہیں کروں گا کہ میرا طواف ہو، میرے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ طواف میں شریک نہ ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی طواف نہیں کیا، واپس تشریف لائے مدینہ۔ تو یہ تھی سچی پکی محبت جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، ورنہ اگر نعرہ بس محبت کا ہوتا، خوشی منانا ہوتا تو ابو لہب کامیاب ہو جاتا، جس نے اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں باندے کو آزاد کیا تھا۔ لیکن صرف نعرہ محبت کا ہونا اور خوشی منانا یہ میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔
بلکہ حقیقت میں نبی کے درد و غم کو اپنا درد و غم بنانا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، نبی کے احکام کو اپنے احکام بنانا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کیسے سچے پکے عاشق رسول تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا۔ معلوم ہے گھر کے باہر ہجرت کے موقع پہ لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ چل جائے کہ نبی کے بغیر اور کوئی آرام کر رہا ہے، نعوذ باللہ گھر گھس کے قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی میرے بستر پہ آرام فرما لینا۔ تو معلوم تھا کہ یہ موقع خطرے کا ہے، اگر اللہ کے نبی کی بات پر ہم بچ جائیں سو بچ جائیں، ورنہ ہمارا خطرہ ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا اے علی کل کے دن صبح میں آ کے ملاقات کرنا۔ اب یقین ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی تلواریں لے کے جو گھوم رہے ہیں وہ کچھ بھی میرا بال بھی باغا نہیں کر سکتے اور بھیگا نہیں کر سکتے۔ اب اس یقین کے ساتھ اس عشق رسول میں آرام فرما رہے ہیں کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور آرام فرما کر پوری رات ننگی تلواروں کے درمیان گزار کے صبح میں جا کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنا حقیقت میں عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو لہذا عشق رسول ایک بڑا سمندر ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، مگر ہم امتی ہیں نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ نبی تھے جن کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اللہ سے یوں کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما دی، اللہ سے یہ دعا فرمائی یا اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب تو ایک تیرے گھر کو آباد کرنے والے نبی کو مبعوث فرما دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی اس امت کی نبوت کے سلسلے میں، آخر انہوں نے بھی یہ خواہش کی تھی یا اللہ اس امت کا امتی تو بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو خوشخبری دی تھی اس نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور وہ خود اللہ کی تعریف کریں گے، ساری دنیا مل کے ان کی تعریف کریں گی۔ تو یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مرحمت فرمایا۔ یہ امت اتنی مقدس ہے کہ جس امت کو یہ آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ملی، روح القدس جیسی مبارک چیز ملی۔ اب ہمیں امتی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے سلسلے میں بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے سمجھنے کی فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ تھی کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ میرے دنیا میں جیتے جی میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ ایک یہودی کا جنازہ جاتا آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رویا کرتے تھے میرے جیتے جی میرا امتی بغیر دین کے، بغیر اسلام کے دنیا سے جا رہا ہے۔ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زانی کو کوڑے لگائے جاتے یا شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جاتا بیٹھ کے رویا کرتے تھے میرے جیتے جی میرا امتی زانی بن کے دنیا کی سزا پا کے آخرت کی طرف جا رہا ہے، مگر یہ امت آج سو رہی ہے۔ دیکھیے دنیا کی زندگی بس ایک لمحے کے قابل ہے، اس کو ایک مثال دینے والوں نے یوں مثال دی ہے کہ انسان کی زندگی کے دو سانس ہیں، ایک سانس دنیا کی ہے، ایک سانس آخرت کی ہے۔ اگر سانس چلتی رہے تو یہاں کی زندگی ہے، سانس بند ہو جائے تو وہاں کی زندگی ہے۔ تو زندگی بڑی مختصر ہے۔ اب ہم نے کیرلا کا واقعہ آپ کے آنکھوں تلے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ لوگ جن کی 100 ایکڑ زمین تھی،
کیا حال ہوا؟ 40 فٹ لمبائی کے مطابق اور 40 فٹ چوڑائی کے مطابق ایسا سیلاب آیا، اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 60 لوگوں نے اپنا دم زمین کے اندر پانی کے سیلاب میں آ کے توڑ دیا، اور وہ لوگ جو 100 ایکڑ باغ رکھ کر اپنے آپ میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں، بس اللہ کی طرف سے ایک سیلاب کا شکار بنے۔ ابھی حال یہ ہے سارے ہندوستان میں تقریباً سارے کرناٹک میں اس بات کی آواز لگائی جا رہی ہے ان کے لیے امداد کی شکلیں بنائی جائیں۔ یہ کیا تھا؟ وہ 100 ایکڑ زمین رکھنے والے آج روڈ پہ آ کے اپنے ہاتھوں کو بسا کے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی پرسان حال ہو جائے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اس زندگی میں اتنا مگن ہو چکے ہیں، اتنا مگن ہو چکے ہیں، ہمیں آئندہ کے حال کا پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، کب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری نفس پہ ہاتھ رکھ دیں، ہماری روح لے جائیں، ہماری دنیا سے آخرت کی طرف فوج کا فیصلہ ہو جائے اور ہمارے اعمال بھرپور نہ ہو، ہمارا کوشش تیار نہ ہو، قسم پرسی کی حالت میں ہمارا دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں انسان کی زندگی کو سمجھاتے ہوئے اپنے کتاب کو یوں ختم کیا ہے، اے انسان بس یہ سوچ لے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنسی خوشی میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے بڑی خوشیاں منا رہے تھے، ایسی زندگی گزار، ایسی زندگی گزار جب تو دنیا سے جا رہا ہو، ہر کوئی رو رہا ہو اور تیرے حق میں افسوس کر رہا ہو، تو اس حال میں دنیا سے جا رہا ہو کہ تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تیرے آنکھوں کے آگے جنت کی حوریں ہوں، فرشتے تیرا استقبال کر رہے ہو، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جا رہے ہو، اور تیرے حق میں مرحبا بکم کی آواز چلو آئیے اندر، چلو آئیے اندر کی صدا لگائی جا رہی ہو، ایسی زندگی گزار کے دنیا سے جانے کے بارے میں فکر کر۔ یہی ربیع الاول کا مقصد ہے کہ ہم نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیانات سن کر بس اپنے کتے کو جھٹک کر خوشی منا کر کے بڑا اچھا مرحلہ تھا، نبی کی پیدائش ہوئی جس کی برکت سے ہمیں ہدایت ملی، ایمان والے بنے، ایسا سوچ کر اپنی پچھلی زندگی میں نہ جائیں بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کی، جھوٹ کو چھوڑنے کی اور دھوکہ دہی کو چھوڑنے کی اور سود سے پرہیز کرنے کی اور اپنے آپ میں اخلاق کی زندگی اپنانے کی، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، والدین کے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی اور اپنی زندگی ذکر والی، فکر والی، اللہ کے حکم والی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بنانے کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ یہی ربیع الاول کا مقصد ہمارے آپ میں پورا ہو جائے گا، ورنہ ہم ربیع الاول کے مقصد سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عاشق رسول کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ سچا پکا حقیقت میں عاشق رسول بن کے زندگی گزارنے